उम्मीद है आपको हमारा ये नाटक भी थोड़ा सा पसंद आया होगा। एक ना एक नाटक एक एपिसोड में हम कोशिश करेंगे आपके सामने ज़रूर पेश करें। सोक्रेटिस का जो बुनियादी तसव्वुर था, उसकी एथिक्स के हवाले से, उसके फ़लसफ़े के हवाले से, वो ये था कि वर्चू इज़ नॉलेज। अच्छाई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्म है। इल्म हासिल करना ही ज़िंदगी का मकसद है। इल्म हासिल करना ही एक बज़ाते ख़ुद एक अच्छी चीज़ है और बुनियादी चीज़ है। लिहाजा जो सोफिस्ट का ये तसव्वुर था कि वो चाहते थे कि आप ज़िंदगी में एक्सेलेंस अचीव करें, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप बड़े अच्छी तरह से कर पाएँ। तो सोक्रेटिस का ये मकसद था कि वो लोगों को ये बताए कि अच्छाई और बुराई है क्या। इल्म हासिल करना ही बुनियादी तौर पे अच्छाई। सोक्रेटिस ये समझता था कि जो ज़िंदगी इल्म हासिल करने में गुजारी जाए वही ज़िंदगी हकीकी मानों में, सच्चाई में इंसान को तसल्ली, खुशी दिलवा सकती, हैप्पीनेस दिलवा सकती है। वो ये समझता था कि दौलत के पीछे भागना, शोहरत के पीछे भागना, ये सब मसनूई चीज़ें हैं और असल जो मकसद है ज़िंदगी का वो ये है कि इल्म हासिल करना। यही वजह है कि बहुत सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने मोटो पे यही लिखती हैं कि वर्चू इज़ नॉलेज। अच्छाई जो है वही इल्म है। सोक्रेटिस का ये कहना था कि कोई भी इंसान जानबूझ के बुराई नहीं करता, बुरा काम नहीं करता। जो भी इंसान बुरा काम करता है वो इसलिए बुरा काम करता है क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे जाहिल है। जहालत जो है वो ही इंसान को बुराई की तरफ लेके जाती है और इल्म जो है वो इंसान को अच्छाई की तरफ लेके जाता है। इससे मुराद ये थी कि किसी समाज में अगर आपको बहुत सारी बुराई नज़र आए, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएँ जो कि नहीं होनी चाहिए, तो उसका हल सोक्रेटिस की नुक्ता नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इल्म हासिल करो, जहाँ से भी मिलता है, जितना मिलता है, इल्म हासिल करोगे तो तमाम समाजी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। सोक्रेटिस ने जो सवाल उठाए वो थे इखलाकियात के हवाले से। कदीम यूनान में इखलाकियात और सियासत का बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ समझा जाता है। वो ताल्लुक़ ये था कि इखलाकियात के हवाले से जो आप जवाब देते हैं, जो आप असूल व कवानीन तय करते हैं किसी एक फ़र्द के हवाले से, वही असूल व कवानीन पूरे समाज पर लागू करने का नाम सियासत समझी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहते हैं कि वर्चू इज़ नॉलेज, यानी इल्म हासिल करना ही अच्छाई है, इल्म ही अच्छाई है, तो फिर पूरे समाज की जो जस्तजू है वो वही होनी चाहिए कि वो इल्म हासिल करे, वो पूरा समाज इल्म हासिल करे, वो पूरी रियासत इल्म हासिल करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे सोक्रेटिस अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहे या ना रखना चाहे, जो वो बातें कर रहा था ये एक नागुज़ीर बात थी कि उसका असर सियासत पे पड़ना ही पड़ना था। और सोक्रेटिस को जब सज़ाए मौत सुनाई गई तो वो इसी वजह से सुनाई गई कि एथेंस के लोगों का ये ख्याल था कि सोक्रेटिस जो है वो नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है और वो हेरेसी कमिट कर रहा है, वो हमारी तमाम रवायात को और हमारे मज़हब को और हमारे वैल्यूज़ को, हमारे असूल व कवानीन को चैलेंज कर रहा है, एक किस्म का इनकलाब बर्पा करने की कोशिश कर रहा है। तो सोक्रेटिस की अपनी सियासत और एथेंस की उस ज़माने की, सोक्रेटिस के ज़माने की सियासत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। पिछले एपिसोड्स में मैंने बयान किया था कि ये वो दौर है कि जब एथेंस और स्पार्टा के दरमियान एक बड़ी लंबी जंग चली, जिसको हम पेलोपोनेसियन वॉर कहते हैं, 431 BC से 404 BC तक। इन जंगों में सोक्रेटिस ने भी हिस्सा लिया और सोक्रेटिस ने ज़ाहिर बात है एथेंस का दिफा किया। मगर इस जंग में और भी बहुत सारे मसले मसाइल शामिल थे। जहाँ एक तरफ दो रियासतों के दरमियान, शहरी रियासतों के दरमियान, सिटी स्टेट्स के दरमियान टकराव था, तो उसके साथ साथ दो मुख्तलिफ किस्म के सियासी असूलों का भी टकराव था। क्योंकि स्पार्टा एक किस्म की अशराफी तबके की ओलिगार्की थी, वहाँ पर जमहूरियत का कोई तस्वर नहीं था, और एथेंस एक किस्म की महदूद जमहूरियत थी जिसके अंदर ये तस्वर था कि अशराफिया तबका और डेमोस जो है एक समझौते में एक दूसरे के साथ
بات چیت کر کے، نیگوسیٹ کر کے، مذاکرات کر کے اپنی سیاست طے کریں گے. ایک ایسے مذاکرات کے جن کے اندر ایک ایسا سمجھوتا کہ جس کے اندر، جیسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، غلاموں کا یا عورتوں کا کوئی کردار نہیں تھا، نان گریکس کا کوئی کردار نہیں تھا، لہٰذا وہ ایک محدود جمہوریت تھی. مگر بہرحال اسپارٹا سے وہ ضرور ایک مختلف نظام تھا. اس زمانے کے جو فلاسفرز تھے وہ اکثر اس سوال کو اٹھایا کرتے تھے، اور جو سیاستدان تھے وہ تو ہر وقت اس سوال کو سر فہرست رکھتے تھے کہ کیا اسپارٹا کا ماڈل بہتر ہے یا ایتھنز کا ماڈل بہتر ہے. اس سوال کا آخر میں جواب جو ہے وہ تو صرف اور صرف بزور بازو ہی ہونا تھا، بزور قوت ہی ہونا تھا، اور اسپارٹا جو ہے وہ اس میں کامیاب ثابت ہوا اور ایتھنز کو اس میں شکست ہوئی. اور بہت سارے لوگوں نے ایتھنز کی شکست کو جمہوریت کے نظام کی شکست تسلیم کیا، مانا یا سمجھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایتھنز بھی اگر ایک اولیگارکی ہوتی، ایرسٹوکریسی کے کنٹرول میں، تو ایتھنز کو شکست نہ ہوتی. کیا سوکریٹیز بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ اولیگارکک پرنسپلز بہتر ہیں، ڈیموکریٹک پرنسپلز غلط ہیں؟ یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے جس کا ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت پر جواب نہیں. مگر اگر ہم پلیٹو کو پڑھیں تو پلیٹو کے مطابق سوکریٹیز جو ہے وہ جمہوریت کے بالکل خلاف تھا. وہ سمجھتا تھا کہ اولیگارکک پرنسپل بہتر ہے. سوکریٹیز پلیٹو کی انٹرپریٹیشن میں سوکریٹیز یہ کہتا ہے کہ صرف ان لوگوں کو حکمرانی کرنی چاہیے کہ جو عقل و دانش رکھتے ہیں، جو خود فلاسفر ہیں. اس سے وہ تصور نکلتا ہے دا فلاسفر کنگ، وہ بادشاہ جو کہ خود فلاسفر ہو. پلیٹو سوکریٹیز کو کوٹ کرتا ہے کہ آئیڈیلز بلانگ ان اے ورلڈ اونلی دا وائز مین کین انڈرسٹینڈ، یعنی ایک عقل مند انسان ہی جو ہے ان خیالات کو سمجھ سکتا ہے جو علم کی بنیاد ہے، لہٰذا وہی اس سماج کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے. پلیٹو کے نقطہ نظر کے مطابق سوکریٹیز جو ہے وہ جمہوریت کا مخالف اس وجہ سے تھا کہ اس میں تمام لوگ، جو کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کوئی بات سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ کوئی بات نہیں سمجھتے، تمام لوگوں کے برابر کے حقوق بن جاتے ہیں. اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوکریٹیز اور ایک عام بندہ جو ہے ان کے درمیان ایک برابری پیدا ہو جاتی، جبکہ وہ برابری نہیں ہونی چاہیے. سوکریٹیز جیسا بندہ عام پبلک سے بہت زیادہ ذہین اور بہت زیادہ علم رکھنے والا انسان ہے. اس کے پیچھے کچھ اور بھی ثبوت دیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ 406 میں ایک بہت بڑا ٹرائل ہوا. اس وقت سوکریٹیز خود جو تھا وہ سٹی کاؤنسل کا ممبر تھا. 8 جرنیلوں پر یہ الزام لگا، ایتھنز کے اپنے جرنیل تھے، ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے جنگ میں اپنی پوزیشن ہے وہ چھوڑ کے، وہ اسپارٹا نے جب اٹیک کیا تو وہ چھوڑ کے بھاگ دوڑے، یعنی کہ جنگ کے دوران انہوں نے غداری کی. ان پہ جب یہ الزام لگا تو کہ یہ غدار ہیں اور یہ کہا گیا کہ ان کو سزائے موت سنائی گئی، تو سوکریٹیز نے اس ووٹ کو اپنے ووٹ سے بلاک کر دیا. جب اس کی ممبرشپ ختم ہوئی، چند دن بعد ہی بلکہ اس کی ممبرشپ ختم ہوئی، تو ان میں سے 6 جرنیلوں کو سزائے موت سنائی گئی. لہٰذا جو اس زمانے کی جو اشرافیہ طبقہ تھا جو ان جرنیلوں کے خلاف تھا، اور جو اینٹی اسپارٹن لابی تھی، جو اسپارٹا کے مخالف لابی تھی، وہ سوکریٹیز کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی، بلکہ اس پہ یہ الزام لگاتی تھی کہ جو ایتھنز کے غدار ہیں، سوکریٹیز نے ان کا دفاع کیا. مگر یہ جو انٹرپریٹیشن میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ پلیٹو کی انٹرپریٹیشن ہے، اور اس کو کنٹیسٹ کیا گیا ہے، اس کے خلاف بھی بہت سارا ثبوت دیا گیا. بہت سارے فلاسفرز یہ لکھتے ہیں کہ پلیٹو خود جو ہے جمہوریت کا مخالف تھا، کیونکہ اس نے یہ دیکھا کہ جمہوریت کے نتیجے میں اس کے استاد جس کو وہ ورشپ کرتا تھا، اس کو اپنا ہیرو سمجھتا تھا، اس کی وہ ہیرو ورشپ کرتا تھا، اس کو سزائے موت سنائی گئی. تو کیونکہ پلیٹو خود جمہوریت کی مخالفت کرتا تھا، لہٰذا اس لیے پلیٹو نے اپنے استاد کے منہ سے یہ جمہوریت مخالف لفظ بلوائے. دوسری طرف اگر ہم ایویڈنس کو، ثبوت کو دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ سوکریٹیز نے 30 ٹائرنٹس جو ہے ان کی بھی مخالفت کی. یہ کون تھے 30 ٹائرنٹس؟ یہ 30 ٹائرنٹس کون تھے؟ جب اسپارٹا نے ایتھنز پر غلبہ حاصل کر لیا، جب اسپارٹا کو کامیابی ہوئی اور ایتھنز ہار گیا، تو اسپارٹا نے
اشرافی طبقے میں سے ایسے 30 لوگوں کو چن کر اقتدار دیا کہ جو کہ پرو اسپارٹا تھے. ان کو کہتے تھے دا 30 ٹائرنٹس. تو جب یہ 30 ٹائرنٹس ایتھنز میں حکمرانی میں آئے, اور یہ 30 ٹائرنٹس پرو اسپارٹن تھے, ان کے بنائے ہوئے لوگ تھے, انہی کے لوگ تھے, تو ان 30 ٹائرنٹس نے سوکریٹیز کو آرڈر کیا کہ لیون آف سلامس کو بلایا جائے ایگزیکیوشن کے لیے, اس کو سزائے موت سنائی جائے, اور سوکریٹیز کو بھیجا کہ تم جاؤ اور تم اس کو لے کر آؤ. سوکریٹیز نے کیا کیا؟ انکار کر. اس نے کہا میں قطعی طور پہ نہیں جاؤں گا, اس کو لے کر آؤں گا, اور میں تمہارے بھی خلاف ہوں. تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی اتنی کلیئر بات نہیں کہ سوکریٹیز پرو اسپارٹن تھا یا پرو اولیگارکی تھا, وہ اس کی بھی مخالفت کرتا رہتا. تقریباً 1 سال بعد جو 30 ٹائرنٹس تھے ان کو ایتھنز کے لوگوں نے اوور ٹرن کر دیا. سوکریٹیز بذات خود ایک سیاستدان تھا ہی نہیں, اس کو کوئی شوق نہیں تھا کہ وہ سیاست میں آئے یا سیاست میں ایک حصہ ڈالے یا حصہ لے وغیرہ وغیرہ. وہ یہ کہا کرتا تھا جب لوگ اسے کہتے تھے کہ آپ کیوں نہیں کوئی سیاسی کردار ادا کرتے, وہ کہتا تھا کہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میں اپنی زندگی کس طرح جیوں, میں کس طرح کسی اور کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اور لوگ اپنی زندگی کس طرح سے جئیں. تو لہٰذا اس سوال کا ہمارے پاس کوئی حتمی جواب نہیں ہے کہ کیا سوکریٹیز پرو ایتھنز پرو ڈیموکریسی تھا یا کیا سوکریٹیز پرو اسپارٹن پرو اولیگارکی تھا. اس کے پاس ہمارا جواب نہیں. بہرحال پلیٹو کا جواب ہمارے پاس ضرور موجود ہے, اور وہ یہی ہے کہ سوکریٹیز جو ہے وہ پرو اسپارٹن اور پرو اولیگارکی تھا.